الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حسب معمول آج پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہم۔ اللہ پاک کی نعمتوں کا ذکر کرنا ہے آج۔ ہم پوری زندگی بھی اپنی اگر گزار دیں تو اللہ کی نعمتیں شمار نہیں کر سکتے، کیونکہ خود خداوند کریم نے قرآن مجید میں فرمایا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اللہ کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے اور تم اللہ کی کس کس نعمت کا ذکر کرو گے اگر دنیا کی تمام سمندر دنیا کے دوات بن جائے، سیاہی بن جائیں، دنیا کے تمام سمندر پانی سے بھرے ہوئے وہ سیاہی اور تمام دنیا کے جو درخت ہیں وہ قلم بن جائیں، وہ مل کے بھی اگر اللہ کی تعریف لکھنا چاہے پوری دنیا کے لوگ، یہ سمندروں کا پانی اور یہ دنیا کے تمام درخت ختم ہو جائیں گے، مگر اللہ کی نعمتیں شمار نہیں ہو سکیں گی۔ اللہ کی نعمتوں کو کس طرح ہم یاد کریں، کس طرح اس کا شکر ادا کریں، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں صریحتاً فرمایا ان شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے میری نعمتوں کا تو میں اس میں دگنا اضافہ کر دوں گا، ازید زائد کر دوں گا اس کو۔ اللہ کی ان گنت نعمتوں اور لا تعداد احسانوں کا شکر بجانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اسی اللہ سے مدد مانگنی چاہیے کہ یا اللہ، یہ جو تو نے مجھے بے حساب مال و دولت عطا کیا، اب مجھے توفیق دے کہ اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اس مال کا شکر ادا کر سکوں، اس مال کے ذریعے تیرا۔ بس جو شخص کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، اس نے شکر ادا کر دیا نعمتوں کا کہ جو نعمتیں میرے سامنے ہیں اللہ پاک، آج تو نے مجھے یہ بہترین نوالا نصیب کیا۔ پتہ نہیں کروڑہا لوگوں میں کون بھوکا سو رہا ہوگا، کس کے گھر میں کھانے کے لیے نوالا بھی نہیں ہوگا، کس کے گھر میں شاید کچھ کھانے کو نہ ہو۔ خدایا تیرے لاکھ شکر کہ تو نے مجھے آج اس رزق کی نعمت سے نوازا ہے۔ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جنہیں اللہ بندوں کی ضروریات اور حاجتیں پوری کرنے کے لیے وقف کر دیتا ہے۔ جب آپ سے کوئی خداوند کریم کام لینا چاہتا ہے تو پریشان مت ہوئیے عزیزان گرامی، اللہ چاہتا ہے کہ اپنے کام وہ تجھ سے لے، چاہے وہ غریبوں کی مدد کے ذریعے سے ہو، چاہے کسی اور ذریعے سے۔ اگر اللہ تجھ سے کوئی مدد لینا چاہتا ہے، اللہ مدد، کیا اللہ کی بھی کوئی مدد کرتا ہے؟ اللہ خود فرماتا ہے کہ تم مجھے قرض حسنہ دے کے میری مدد کرو۔ اللہ کی مدد کرنی ہے تو اس کے نیک بندوں کی مدد کرو۔ اور جب تمہیں اللہ کسی کو روٹی کھلانے کی توفیق دیتا ہے تو یہ سمجھ لیجئے کہ روٹی کھلانا اللہ کا کام ہے۔ اگر اللہ نے تمہارے سپرد کر دیا ہے، میرے سپرد کر دیا ہے یہ روٹی کھلانے کا کام، تو خدا اپنے کام مجھ حقیر سے لینا چاہتا ہے۔ اس سے بڑی کیا خوش نصیبی ہوگی کہ کریم ذات مجھ جیسے حقیر سے اپنے والا کام لینا چاہتی ہے۔ جب بھی ہمارے اور آپ کے دروازے پہ کوئی سائل آئے تو یہ سمجھ کے نہ دھتکار دیں کہ جاؤ تم تو ضرورت مند نہیں ہو، ارے تم سارا دن بھیک مانگتے ہو، 3-4 ہزار کما لیتے ہو۔ تصور کریں کہ ہم اس لائق ہیں کہ جتنا اللہ نے ہمیں عطا کیا ہوا ہے، کیا ہم اللہ کی ان تمام نعمتوں کا شکر بجا لا رہے ہیں کہ جو اللہ نے ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں؟ شکر امام سید الساجدین زین العابدین علیہ السلام، فرزند امام حسین علیہ السلام کی زندگی میں جب کسی مسلم کے ہاں نعمت ہوتی تھی کہ بھئی آج فلاں شخص نے اونٹ لے لیا، آج فلاں شخص کی شادی ہو گئی، آج فلاں شخص نے 4 درخت لے لیے، پہلے کیونکہ یہ کاروبار ہوتا تھا نا درختوں کا، پھلوں کا، تو لے لیے۔ جیسے امام سید الساجدین سنتے تھے نا، فوراً جا کے 2 رکعت نماز شکرانہ کی انجام دیتے اور دعا کرتے، یا اللہ شکر ہے تیرا کہ تو نے اس غریب کی مدد کی ہے، ہم اس نعمت پہ تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ دوسرے کو نعمت ملی، خوشی امام کو ہی۔ معاف کیجیے گا، ہمارے ہاں ذرا اس کے برعکس ہے، نیگیٹو ہے۔ کیا مسئلہ ہے؟ میرے بھائی کے ہاں اگر کوئی خوشی ہوگی نا، اگر اس نے کوئی مہران یا آلٹو لے لی نا، تو میرے پاس اگر بائک ہے تو میری مشکلات میں اضافہ ہو جائے گا۔
ارے یار اس بھائی نے گاڑی لے لی، گھر بنا لیا، مطلب میں ابھی اندر سے جلنا شروع ہو جاؤں گا. معاف کیجیے گا، میں سب کو نہیں کہہ رہا، لیکن آج کل اگر آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں تو آج کل یہی تصور چل رہا ہے کہ کسی ہمارے رشتہ دار، بھائی، دوست نے اگر ترقی کی تو ہمیں تکلیف ہوگی. سوچنا پڑے گا کہ اللہ کی نعمتیں کیا صرف تمہارے لیے وقف ہیں؟ ایک چھوٹا سا طنز مزاحن میں جملہ کہا کرتا ہوں. ایک شخص اچانک جب ایک امیر بن گیا، بڑا پیسے والا بن گیا، تو اس کے پڑوسی کو جلن ہونے لگی، ظاہر ہے. تو اس نے کسی سے پوچھا یہ کیسے اتنا بڑا امیر بن گیا اتنا جلدی میں؟ تو لوگوں نے کہا وہ فلاں جگہ پہ ایک درخت ہے، یہ وہاں درخت کے پاس جا کے دعائیں مانگتا ہے تو ایک جن آیا اور اس کی حاجت پوری کر دی. یہ رات کو گیا اور پوری رات دعائیں مانگنا شروع کر دی، جو بھی تھا وہ کرتا رہا اپنا سردی میں سب میں. آخر کار وہ جو بھی موکل تھا، جن تھا، جو بھی تھا، وہ آ گیا اور کہا جی حکم کیجئے. انہوں نے کہا حکم کیا؟ کہتے کیا چاہیے؟ کہتا مجھے کچھ نہیں چاہیے، جو میرے پڑوسی کو دیا ہے نا وہ اس سے چھین لے. اللہ اکبر! یہ حسد کی انتہا ہے. تو ہم نعمتوں کا شکر ادا کیسے کریں گے عزیزان؟ اگر ہم نے نعمتوں کا شکر ادا کیا ہے تو ہمارے دوست، بھائی، رشتہ دار، مسلم کسی کو بھی نعمت ملتی ہے تو ہمیں خوش ہونا چاہیے. اللہ کہتا ہے میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا. کسی کی نعمت پہ خوش ہونا